تم اس نقطے کا اعتراف کرو کہ تم نے غلطی کی ہے شیعوں کی دشمنی میں. تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا ہے کہ فدق ان کا ملک نہیں تھا. خاموش. چپکاٹ کے چلا گیا بھائی. کیوں بات نہیں کر رہا ارشد؟ ارشد میاں خاموش. نہیں محمد ارشد رضا. محمد ارشد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ رسول کا کرم ہے. غوث و خواجہ کا کرم ہے. ابو بکر کے لیے کچھ ابو بکر صاحب کے لیے کوئی بندوبست کیا آپ نے؟ کوئی حدیث شریف؟ جی ماشاء اللہ بہت بہت اچھی بات ہے آپ سے بات. اصل میں مسئلہ یہ تھا مجھے جو اس بارے میں اشکال یہ تھا کہ جو ہے آپ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ باغ فدق حضور جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا تھا ابو بکر صدیق نے، اور جو ہے اس کو غصب کر لیا تھا. وہ جو ہے آقا نے علیہ السلام علیہ تحیۃ والثنا نے حضور فخر دو عالم نے حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، دے دیا تھا ملکیت میں. تو حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تھا. اس کے بارے میں یہ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا. اس کے بارے میں جو ہے آپ جو ہے فقہ جعفریہ کے اصول کے مطابق آپ بتائیے اس کے اندر کیا معصومین کا اس میں کیا رائے ہے، اور آپ جو ہے اہل تشیع کا جو ہے اس کے اندر کیا موقف ہے. اپنا موقف بتائیے انشاءاللہ. پھر اہل سنت والجماعت بھی اپنا موقف ہی بتائیں گے. کہیں گے انشاءاللہ کہ حضور حیدر کرار اور جو ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ جو مطالبہ تھا یہ جائز تھا. مطالبہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نہیں کہا تھا، ازواج مطہرات نے، حضور فخر دو عالم علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا. اور مسند احمد کی بھی. جی میں حدیث دوں گا ابو توفیل. جی فرمائیے. تو آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ حدیث میں فدق کا کیا ہے صورتحال، یہ چاہتے ہیں؟ نہیں دو بات چاہتا ہوں میں. ایک یہ چاہتا ہوں کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے آپ بتائیں، معصومین کا قول بتائیں، اور آپ کا بتائیے، آپ اپنا بھی موقف بتائیں اس میں کیا ہے مسئلہ. تو تفصیل سے بتا دیں گے زیادہ بہتر ہے. جی فدق جو تھا وہ ہبہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حیات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. تو وہ تو اس کی روایات بہت زیادہ ہیں مخالفین کے کتب میں اور شیعہ کے کتب میں کہ فدق ہبہ تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس کی تملیک کرائی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. اگر تملیک نہ بھی کراتے تو فدق ان کا جائیداد تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل جائیداد تھا، ملک خالص تھا. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ان کا ملک خالص تھا، یہ پتہ ہے آپ کو نہیں پتا؟ یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے، اسی کو تو دور کرنا چاہتا ہوں. غلط فہمی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان کے ملک تلک تھا یا نہیں تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے ہبہ سے پہلے یا وراثت سے پہلے اس سے بات کرتے ہیں کہ فدق کیا ان کا ملک خاص تھا، یعنی پرسنل پراپرٹی تھی ان کی یا نہیں تھی. اگر پرسنل پراپرٹی ہے تو پھر تب ہی وہ کسی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر ان کے لیے جائز ہے کہ بیٹی کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں. اگر پرسنل پراپرٹی ہے تب ہی اس کی میراث بننے کا سوال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، تو آپ بتائیں تو آپ کا کیا موقف ہے؟ جی پہلی بات تو آپ کی جو غلط فہمی ہے، بہار الانوار ہے میرے پاس جلد نمبر 3، اس کے اندر خود وضاحت کے ساتھ ملا باقر مجلسی نے، علامہ مجلسی نے اس کے اندر فرمایا ہے کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی فاطمہ کو 7 باغات پہلے سے عطا فرما دیے تھے. 7 باغات پہلے سے عطا فرما دیے تھے. اور جو ہے الاصول من الکافی کے اندر، اور یہ اصول من الکافی جی فروع کافی جلد نمبر اس کی جو 7 ہے میں غالباً. اس کے اندر بھی میں آپ نے کہا جلد نمبر 3 میں حوالہ دے دو نا کہ جلد نمبر 3 میں کس صفحے پر ہے. پہلے بھی آپ دار الانوار کا حوالہ دے چکے تھے ایک دفعہ. بہت سب لوگوں کا آپ نے ٹائم ضائع کیا، ورنہ صفحہ بھی غلط بتا رہے تھے، جلد بھی غلط بتا رہے تھے. پھر ہم نے وہ حدیث نکال دیا، پھر پتا چلا کہ وہ شیعوں کی حدیث ہے ہی نہیں. وہ بات کو مٹی ڈالی ہے نا، وہ بات سے اس بات سے کیا تعلق اور رفتہ نا. جو بات ابھی ہو رہی ہے اس کو توجہ کے حامل ہے نا. تو آج یہی عرض کر رہے ہیں نا ابھی بہار الانوار کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر تو جلد تو بتا دیا آپ نے، صفحہ نمبر بتایا نا. جی میرے پاس جو ہے بہار الانوار ہے، اس کے جلد نمبر 3 ہے اور اس کا باب نمبر 10 ہے. صفحہ نمبر کیا؟ اس کا صفحہ نمبر ہے جو میرے پاس اردو ایڈیشن کے اندر اس وقت فی الحال موجود ہے، تو اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 247 پر جناب فاطمہ تو اردو. آپ اتنے محقق ہیں، آپ دیکھیں اردو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کو پتہ ہے. اس سے کیا وہ اردو ایڈیشن آتی ہے، بہار الانوار کی اردو ایڈیشن ہے ہی نہیں، تو یہ بہار الانوار کو پتہ نہیں ہے.
اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے بات سنو، بہار الانوار بہت بڑی کتاب ہے، اگر اردو میں ہے نا ترجمہ بھی اس طرح نہیں، اگر جو اردو میں جلد نمبر 3 ہے وہ وہی ہے جو عربی میں جلد نمبر 3 ہے. اس نے بہار الانوار ترجمہ ہے، اس نے بہار الانوار کے کچھ حصوں کا اس نے ترجمہ کیا ہے، اور اس نے اس حصے کا اردو زبان میں جو ہے اس کا پہلا حصہ جلد نمبر 1 رکھا ہے، جلد نمبر 2 رکھا ہے، جلد نمبر 3 رکھا ہے. تو آپ جو حوالہ بھی غلط دے رہے ہیں. اچھا چلو، فروع کافی میں جلد نمبر 7 کس صفحے پر ہے؟ وہ تو آپ کی رہ گئی نا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جلد نمبر 3 بہار الانوار کی جلد نمبر 3 جو ہے کتاب التوحید ہے نا، وہ اس کا تو فدق سے تعلق بھی نہیں ہے. مجھے تعجب ہے آپ اس کا حوالہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، کافی میں جلد نمبر 7 کون سا ہے؟ جی فروع کافی کے اندر جلد نمبر 35 ہے، اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر جو ہے 32 ہے. فروع کافی میں جلد نمبر 35 جی، جلد نمبر 35 نہیں، جلد نمبر صفحہ نمبر اس کا 32 ہے، باب نمبر 35 ہے. اچھا صفحہ نمبر 32. اچھا اس میں کیا حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے اس میں؟ جی اس میں یہی حدیث ہے کہ حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 7 باغات ہبہ کر دیے تھے، اور اس کے اندر پھر 8واں باب آپ جو ہے باغ اس کے کیوں مانگے گی؟ یہ سفر فخر دو عالم جلد نمبر 7 میں مجھے یہ حدیث یاد ہے، مجھے جلد نمبر 7 میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ حدیث کافی میں اس کا فدق سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تو فدق سے یہ تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو ماشاءاللہ آپ کو یاد تو آ گئی، تاکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو جائے گی. تو آپ کو یاد آ گئی، تو اس میں فدق سے جس کے پاس 7 باغات پہلے ہو وہ 8واں باغ جو ہے مانگنے طلب کرنے جائیں گے، اور حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 باغ آپ کو ہبہ کر دیے تھے. او بھائی اس باغات بھی ابو بکر نے قبضہ کیے تھے نا. استغفر اللہ، اس میں تو ایسا میں نے ابھی تک پوری کتابیں مطالعہ کر لی، کوئی نہیں پتا کیے. نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 7 باغ بھی قبضہ کر لیے تھے، باغ فتح بھی قبضہ کر لیا تھا. ہاں بالکل. واہ بھائی، یہ جواب ہے آپ کا. یہ سبحان اللہ. ابھی تو ایک ہی باغ کے بارے میں سنا تھا آپ نے، 8واں بھی بتا دیا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے آپ کا علم. آپ دلیل مانگو نا، آپ کی تعجب دلیل. جی میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آپ تھوڑی سی تکلیف سے آپ چکی چلا رہے تھے، تو ہماری کتابوں میں آیا، حافظ ابو نعیم نے اور دیگر کتبوں میں. بات سنو جی، ایک دفعہ دلیل سن لو، پھر اپنا دوسرا نقطہ بتاؤ نا. ایک دلیل سن لو، پھر جب اس کا جواب دینا. آپ نے تو جواب دیا 8 باغات اس کے بھی قبضہ تھا. چلیے جواب دیجیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کی تحقیق کے اوپر. یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری لأبی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، چاپٹر احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 749 میں حدیث ہے. دیکھیں حدیث نمبر 4240 4241. عائشہ نے کہا ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، عائشہ خود کا اپنا قول ہے بخاری میں، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا، کسی کو بھیج کے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث مجھے دے دو، جو مدینے میں ہے اور جو فدق میں ہے. مدینے میں اور جو فدق میں. مدینہ کی بات ہو رہی، فدق کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا. پھر آپ کا یہ نقطہ دیکھیں کہ اگر پہلے سے اس کے 7 باغ تھے، ٹھیک ہے، چلے فرض بھی کرتے ہیں کہ ابو بکر نے قبضہ نہیں کیا تھا، اگر اس کے 7 باغ ہیں، فدق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، تو یہ دلیل تو نہیں بنتا کہ پر اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا حق مطالبہ نہ کریں. جب ثابت ہے میرے عزیز جب ثابت ہے کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکیت ہے، ہبہ بھی آپ کے کتب سے ثابت ہے، ہبہ نہ بھی مان لیں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گئی ہے، انتقال سے پہلے انہوں نے 7 باغ دے دیے، ٹھیک ہے نا، اپنی بیٹی کو دے دیا. اب ان کے میراث میں فرض کریں، کیونکہ آپ فرض کریں ہبہ نہیں ہوا ہے، فدق ان کی ملکیت ہے، تو بیٹی کا حق بنتا ہے کہ والد جو دنیا سے گئے ہیں، ان والد کا میراث اپنا طلب کریں کہ فدق میرے والد کی ملکیت جائیداد ہے، وہ مجھے دے دو، یہ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ آپ کا بڑا مجھے تعجب ہے آپ کے اس باطل استدلال سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 باغ دیے تھے تو فدق ان کو کیوں دے دیں، یا اگر 7 باغ ان کو دیے تھے تو فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے.
آپ کا ادعا یہ ہے کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے. اگر ملکیت نہیں تھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیوں مطالبہ کیا تھا کہ فدق میراث میں مجھے دے دو؟ اگر فدق ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ابو بکر کیا ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ان کا ہے ہی نہیں، پیغمبر کا وہ مال ہی نہیں ہے، وہ تو بیت المال کا حصہ ہے. ابو بکر نے یہ تو نہیں کہا. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء جو ہیں، انبیاء کی جماعت جو ہے، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. تو ابو بکر کے جواب سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے ارشد صاحب آپ اپنے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں شیعوں کی دشمنی میں. ابو بکر کیا آپ کے نزدیک ایک نافہم انسان ہے؟ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے. مثلا ابھی یہ کتاب میرا نہیں ہے، یہ کتاب اگر میری ملکیت نہیں ہے، اگر میرے وارث آتے ہیں اس کتاب کے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے. تو ابو بکر کیوں اس حدیث کو نقل کر رہا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث؟ اس حدیث کو نقل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر اور پوری صحابہ کی ٹیم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ فدق جو تھا وہ ملک خاص تھا، ملک شخصی تھا، پرائیویٹ پراپرٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ پراپرٹی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ مثلا کسی کی ملکیت میراث نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو تو دلیل، آپ نے ابھی تو کہا تھا نا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی ملک خاص نہیں ہے، ہم آپ کی غلط فہمی اس کے لیے تو آپ دلیل نہیں لے کے آئے. جو دلیل آپ نے ذکر کیا نا کہ ان کے 7 باغ تھے مدینے میں، وہ بیٹی کو عطا کی، ظلم عطا کی، اس کا کیا فدق سے اس کا کیا ربط ہے؟ تو اگر 7 باغ کسی نے اپنے واحد بیٹی کو، سید النساء اہل الجنہ ہے، امامت انہی کے دامن سے، اس کو 7 باغ دیا، اس کے علاوہ کوئی زمین اور نہیں دے سکتا ان کو؟ مجھے بتاؤ اس کا اپنا نقطہ بتاؤ، سمجھاؤ مجھے. جی ہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں اور حد سے تجاوز والی باتیں آپ نے کی ہے. پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے میں نے ایسا کہا. پہلے آپ نے اس بات کو اقرار کیا ہے. اول بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو اقرار کیا ہے، برملا کر آپ کی بات ریکارڈ بھی ہو گئی ہوگی کہ آپ مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے، ٹھیک ہے، وہ میں نے نظر سے گزری ہے. جب 7 باغ حضور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے تھے، پھر 8واں باغ مانگنے کے لیے گئی دربار میں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کے بعد پھر دوبارہ مسئلہ یہ ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ جب ایک آدمی کے مثلا 7 لاکھ روپے بینک میں ہے، ٹھیک ہے نا، اب 10 لاکھ روپے مزید، دیکھیں ایک آدمی، میرے 7 لاکھ روپے بینک میں ہے، ٹھیک ہے نا، اب مجھے 10 لاکھ مزید میراث میں ملنے ہیں، تو میں مطالبہ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیا، یہ کون سی عقل ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا قانون ہے دنیا کا؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ جو ہے انبیاء کی، جو ہے یہ آپ بتا رہے ہیں ابو بکر نے یہ حدیث کر دی، جو ہے آپ جو انبیاء کا ترکہ صدقہ نہیں ہوتا، جو صدقہ دو، وہ آپ کی اصول من الکافی کے اندر بھی ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں، ہم مان بھی لیتے ہیں نا، ہم مان بھی لیتے ہیں، لیکن میرا نقطہ آپ رد کریں کہ اس حدیث نقل کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ ابو بکر مان رہا ہے کہ فدق ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میراث کے طور پر منتقل نہیں ہوتی. آپ نے کہا تھا کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک تھی ہی نہیں. آپ زیادہ عالم ہیں یا ابو بکر؟ اس نقطے کا جواب دے دو نا. اب یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے اور بات ہے، ان معاشر الانبیاء لا نورث، یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اور بات ہے. تم اس نقطے کا اعتراف کرو کہ تم نے غلطی کی ہے شیعوں کی دشمنی میں، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا ہے کہ فدق ان کا ملک نہیں تھا. خاموش، چکاٹ کے چلا گیا بھائی، کیوں بات نہیں کر رہا؟ ارشد میاں خاموش، ارشد میاں لاجواب. ارشد بھائی